اس کے لیے مطالبے کرو، اس کے لیے مقدمے کرو، بیوی شوہر پر، شوہر بیوی پر، بھائی بھائی پہ مقدمے کر دے اپنے حق مانگنے کے لیے۔ کہا گیا کہ حق دو، اور جس معاشرے میں سب لوگ حق دینے پہ جائیں تو وہاں بھلا کس کا حق، کون حق سے محروم رہ سکتا ہے، کس کا حق مارا جا سکتا ہے۔ تو دراصل ہمیں جو معاشرہ بنانا ہے، جس اسلامی معاشرے کی ہم بات کرتے ہیں، اگر اپنے گھرانوں میں، اپنے بھائی بہنوں کے گھرانوں میں، اپنے امیڈیٹ گھرانے میں وہ ماحول ہم نہ پیدا کریں تو قیامت تک ہمارے ہاتھوں وہ معاشرہ قائم نہیں ہوگا کہ جس کے ہم نعرے لگاتے ہیں۔ جس کو ہم اپنے گھر میں قائم کر سکیں اسے باہر قائم نہیں کر سکیں، جو عدل خاندان میں نہ کر سکیں وہ باہر نہیں کر سکتے، جو احسان گھر پہ نہ کر سکیں اپنوں کے گھروں پہ کیا کر سکتے ہیں۔ ہاں وہ سیاسی احسان ہو سکتا ہے نمبر بڑھانے کے لیے، ووٹ لینے کے لیے، اس کی کوئی برکت نہیں ہوتی۔ تو تیسری چیز جو خاندان کی عمارت کو مضبوط کرنے کی ضروری ہے وہ ہے احسان، تقویٰ، عدل، احسان۔ اسی سے ملتی جلتی چیزیں ہیں رحمت، محبت و شفقت اور ایثار۔ یہ سب ایک ہی چیز کے مختلف پہلو ہیں، کبھی رحمت بن جاتی ہے، کبھی شفقت بن جاتی ہے، کبھی احسان بن جاتی ہے۔ اور اس کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علاوہ کوئی شخص نہیں ملے گا تاریخ انسانی میں کہ جو اس کمال درجے میں رحیم و شفیق ہو، اس کمال درجے میں شفقت فرمانے والا ہو، اس کمال درجے کا محسن ہو۔ اور حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر انسان اتارا تھا یا انسان سے بھی بڑی کوئی مخلوق اتاری تھی۔ سیرت میں ساری چیزیں محفوظ ہیں، ہم نعتیں بھی پڑھتے ہیں، یاد بھی مناتے ہیں، نام بھی رکھتے ہیں۔ ان کی توہین کی خبر آ جائے جو 14 صدیوں سے ہو رہی ہے، لیکن خبر آج کل آنے لگی ہے زیادہ، توہین کی خبر آ جائے تو بڑا خون جوش مارنے لگتا ہے، لیکن کرتے کچھ نہیں ہیں۔ گھروں میں، خاندانوں میں، اپنی جماعتی اجتماعیت میں بھی اس حسن سلوک کا مظاہرہ نہیں کرتے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتوں میں مروی ہے۔ میں تو ایک مثالیں آپ سے دکھاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا شخصیت تھے۔ یہ بہت مشہور واقعہ ہے، بخاری میں اسے کم از کم 6 جگہ بیان کیا گیا ہے، کم از کم 6 جگہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ صحابی ہیں، نوجوان صحابی، ان کے والد حضرت عبداللہ جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ یہ نوجوان تھے، ان کے 7-8 بہنیں تھیں، کم عمر بہنیں، چھوٹی بہنیں۔ غزوہ احد کے بعد کسی اور غزوے کا واقعہ ہے کہ واپس آ رہے تھے تو بیان کرتے ہیں حضرت جابر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ آگے آگے نہیں گئے، پورے لشکر میں گردش کرتے رہتے تھے اور بعض لوگ بہت پیچھے رہ جایا کرتے تھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ آگے کا کوئی پسماندہ شریک چھوٹ نہ جائے۔ تو ایک دن ایسا ہی ہوا، میں سب سے پیچھے تھا، حضور کی نظر پڑی، وہ میری طرف آئے، مجھے دور سے پوچھا کون؟ میں نے آواز دی کہ حضور آپ کا غلام جابر۔ فرمایا جابر کیا بات ہے، پیچھے کیوں رہ گئے؟ کہنے لگے حضور یہ اونٹنی بہت تنگ کر رہی ہے، اچھا کہیے تھی۔ تو آپ پوچھا کہ تیرے پاس کوئی ڈنڈا ہے، چھڑی ہے؟ چھڑی لی اور اونٹنی پر مارا اور کہا کہ کیوں تنگ کرتی جابر کو، چل۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اونٹنی ایسے چلنے لگی کہ میرے لیے قابو کرنا مشکل ہو گیا۔ تو اونٹنی چل رہی تھی اور ساتھ میں وسلم کی اونٹنی بھی تھی۔ حضور کو معلوم تھا کہ نوجوان ہے، یتیم ہو گیا ہے، باپ کی شہادت کا یا رخصت کا غم ہے اس کو، تو دل جوئی کے لیے کچھ باتیں شروع کی۔ پوچھا کہ جابر شادی کر لی؟ وہ شرمائے، فرمایا کہ جی حضور شادی کر لی۔ اب اندازہ کیجیے آج اگر کوئی شادی کرے اور امیر زون کو نہ بلائے، یا مشہور شخصیت جو محلے کے ہوں، جماعتی لیڈر، ان کو نہ بلائے کوئی جماعتی، تو تعلقات خراب ہو جاتے ہیں کہ بچے کی شادی میں کیوں نہیں بلایا، اپنی شادی میں کیوں نہیں بلایا۔ مدینے میں رہتے ہوئے حضرت جابر نے حضور کو نہیں بلایا کھانے میں، یعنی وہاں خاص بات ہی نہیں تھی بلانا نہ بلانا، کیونکہ شادیاں آسان ہوا کرتی تھیں، سادہ ہوا کرتی تھی، دکھاوے کی نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن یہ الگ بحث ہے۔ فرمایا کہ حضور شادی کر لی، تو آپ نے پوچھا کہ کس سے کی؟ کماری لڑکی سے کی یا شوہر دیدہ سے؟ شوہر دیدہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بیوہ ہو یا مطلقہ۔ فرمایا کہ حضور شوہر دیدہ ہے۔ تو آپ نے کہا کیوں؟ جابر تو نوجوان ہے، تو کسی لڑکی سے شادی کرتا، تو اس سے کھیلتا، وہ تجھ سے کھیلتی، وہ تیرا دل بہلاتی، تو اس کا دل بہلاتا۔ وہ اس پہ شرمائے، لیکن پھر بولے کہ حضور میرے ابا شہید ہوئے تو 7-8 بیٹیاں چھوڑ گئے چھوٹی چھوٹی، میں بھی کوئی لڑکی گھر لے آتا بیوی بنا کر، تو میری بہنوں کی چٹیاں کون کرتا، کنگھی کون کرتا، سروں میں تیل کون ڈالتا، ان کی دیکھ بھال کون کرتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ کے منہ سے بے ساختہ نکلا، واہ واہ جابر، تو نے تو بہت زبردست
اور بہت دیر تک تعریف کرتے رہے، اور عربی میں کسی کی تعریف کے جو مبالغے کے صیغے ہیں وہ استعمال کرتے رہے. بہت تعریف کی، تو نے بہت صحیح کیا. اب دیکھیے کہ یہاں وہ نقطہ بھی نکلتا ہے کہ صرف اچھی بیویاں نہیں، اچھی نندیں ہونی چاہیے، اچھی بھابھی بھی ہونی چاہیے. بھابھی آئی تھی نا گھر کی، اس گھر کی بھابھی آئی تھی جو اپنی نندوں کے سر میں کنگھی تیل کرتی تھی، ان کی دیکھ بھال کرتی تھی. تو یہ سوچنا کہ یہ قانونی تقاضا نہیں ہے خواتین پر کہ وہ اپنے سسرالوں میں جا کر چھوٹی نندوں وغیرہ کے ساتھ ایسا معاملہ کریں، تو خیال غلط ہے، سنت سے برعکس ہے. اس کے بعد آگے چلے، حضور نے فرمایا کہ یہ اونٹ مجھے بیچو گے؟ حضرت جابر نے کہا حضور بیچنے کا کیا سوال، یہ تو آپ کو میں ہدیہ کرتا ہوں. حضور نے کہا نہیں، میں نے کبھی اس میں کوئی چیز نہیں لی کسی کی، تم سے خریدوں گا اور قیمت طے ہوگی. پھر حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے، مدینے پہنچ کر مجھے دے دینا. اترنے لگے، حضور نے کہا نہیں اترو نہیں، بیٹھے رہو، مدینے پہنچ کر دے دینا. اور یہ کہا پھر حضور دوسرے راستے پہ چلے گئے. جب قافلہ مدینے پہنچا تو حضرت جابر قافلے سے پہلے پہنچ گئے، قافلے سے پہلے پہنچ گئے. کی مٹی پر چل نہیں رہی، گھر گئے، نہائے دھوئے، تیار ہوئے، مٹی لی اور جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں چلے گئے. مسجد نبی کے کونے میں باندھ دیا اس کو باہر، اور حضور نے فرمایا کہ حضور مٹی وہاں باندھ دی ہے آپ کی مٹی. تو حضور نے آواز دی غالباً حضرت بلال کو یا اس وقت جو جن کے پاس پیسے تھے کہ اس کو اتنے درہم دے دو. انہوں نے تو درہم دے دیے. پھر حضور نے دوبارہ آواز دی کہ اتنے ہی اور دے دو. جو قیمت تھی کہا کہ اتنے ہی اور دے دو، وہ بھی دے دیا. پھر جابر شکریہ ادا کرتے ہوئے چلے. حضور نے پھر آواز دی کہ جابر ادھر آؤ. وہ آئے تو آپ نے کہا جاؤ اور اپنی مٹھی کھول لو اور لے جاؤ، مٹھی تمہاری. اب آپ دیکھیے کہ یہ کیا رویہ ہے. حضور کو مالدار آدمی تھے، جن کے پاس بہت دولت تھی، لٹایا کرتے تھے؟ ایسا نہیں ہے. لٹایا بہت دولت تھی، لٹایا نہیں کرتے تھے، بلکہ جو آتا تھا وہ چلا جاتا تھا اسی طرح سے. تو یہ تو ایک مثال ہے، اس سے اس کیریکٹر کا اندازہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ احسان، رحمت، محبت، شفقت کا سراپا اظہار ہو. ہم لوگ کا تو حال یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بھائی ساتھی سے یا خاندان میں کسی سے غلطی ہو جائے تو اسے ذلیل اور شرمندہ کرنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، فوراً قانونی گرفت میں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ پردہ ڈالو. اسی لیے خاندانوں میں بھی اور جماعتوں میں بھی ضروری ہے کہ کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے اور وہ عادی مجرم نہ ہو تو اس کے گناہ کی پردہ داری نہ کریں، گناہ پہ پردہ ڈالیں. اور خاص طور سے میاں بیوی کے لیے یہ حکم ہے باقاعدہ کہ ایک دوسرے کے رازوں کے امین ہیں. اگر ان میں طلاق بھی ہو جائے گی تو کبھی سابق بیوی کے لیے سابق میاں کے لیے راز کی کوئی بات کسی کو نہیں بتائے گا. یہ پابندی دین کی طرف سے. تو خاندانوں کے لیے عیب پوشی کرنا، پردہ پوشی کرنا، معاف کر دینا، یہ بھی ضروری ہے. اب چونکہ وقت کافی ہو گیا تو میں صرف چند اشارے کر کے بات ختم کرتا ہوں. اسی طرح سے باہمی احترام بہت اہم چیز ہے. بیوی جو ہے وہ لونڈی نہیں ہوتی ہے، آپ کی شریک حیات ہے، آپ کے برابر کی شریک ہے. ہو سکتا ہے کہ جنت میں آپ کو آپ کی بیوی کی نیکیوں کی وجہ سے ترقی ملے. اس لیے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک بلندر درجے میں ہوگا یا ہوگی تو دوسرے کو اللہ تعالیٰ ترقی دے کر وہاں پہنچا دے گا. اوپر والے کو یہ نہیں کرے گا، نیچے والے کو اوپر کرے گا. تو اس کا بالکل امکان ہے کہ آپ کی بیوی کی نیکیاں زیادہ ہوں تو آپ اس کی وجہ سے جنت میں ترقی پا جائیں، یا شوہر کی نیکیاں زیادہ ہوں اور اس کی وجہ سے بیوی ترقی پا جائے. اس لیے ایک دوسرے کا احترام کیجیے، ایک دوسرے کی غلطی کو معاف کر دیجیے. گھروں میں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ شوہر غصے میں آیا، بیوی نے غصہ کرنا شروع کر دیا، اسی وقت جواب دینا شروع کر دیا. یا بیوی کو غصہ آیا ہوا ہے، شوہر نے بھی اسی وقت غصہ کرنا شروع کر دیا. تو گویا کہ دو پتھر ٹکرانے لگے. دو پتھر پر ٹکرانے سے جو ہوتا ہے پھر گھروں میں ہوتا ہے. اس کے برعکس اگر یہ ہو کہ دونوں میں سے کسی کو ایک دفعہ غصہ آیا ہوا ہو یا کسی کا مزاج بگڑا ہوا ہو تو اگلا جو صبر کر لے یا ہنسی مذاق کے ذریعے سے اس کے غصے کو کم کرنے کی کوشش کرے. پھر ایک دوسرے کی خدمت، خاندان میں ایک دوسرے کی خدمت بہت اہم چیز ہے. خدمت سے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ بھی کئی پوائنٹس میں چھوڑتا ہوں. ایک اور بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا گھرانہ ہے، آپ اکثر دیکھیں گے کچھ لوگ گھر آنے میں جان بوجھ کے تاخیر کرتے ہیں، مرد بھی اور بعض دفعہ گھر کے بچے بھی. آپ جائزہ لیں گے تو اس کی وجہ اکثر یہ نظر آئے گی کہ گھر کے ماحول میں کوئی تناؤ ہے یا ناآسودگی ہے یا تعلقات میں کوئی کھنچاؤ ہے یا تعلقات میں کوئی سرمہری ہے. اس کے برعکس اگر گھر
محبت ہو, ایک دوسرے کے لیے احترام ہو, باہمی کشش ہو, تو شوہر چاہے جماعت اسلامی کا امیر ہی کیوں نہ ہو, جیسے فارغ ہوگا گھر لپک کر جانا چاہے گا, گھر جا کر اسے خوشی ملے گی, بچے بھی گھر جا کر اچھا محسوس کریں گے, انہیں خوشی ہوگی. لیکن گھر میں اگر ہر وقت جھگڑا چل رہا ہو, تناؤ کی کیفیت ہو, ویرانی لپک رہی ہو, کبھی کبھی یہ ویرانی بلا وجہ بھی ہوتی ہے, عدم توجہ کی وجہ سے. اماں کیا کر رہی ہیں جناب, وظیفے پڑھ رہی ہیں, کل کے درس کی تیاری کر رہی ہیں, اور ابا کیا ہیں, ابا تو کہیں اجتماع میں. بچے کیا ہیں, رات 11 بجے بھوکے بیٹھے ہیں کہ اماں درس کی تیاری کر لیں گی تو ہانڈی چکی کریں گی. اور آخری بات یہ کہ والدین کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے, جو جھول ہے اسے دور کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے امید کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں جو بچے پرورش پائیں گے وہ ابلیس کے لشکری نہیں بنیں گے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ آدم کے لشکر کا حصہ ہوں گے, اور اسی مشن کو لے کر چلیں گے جس مشن کو لے کر آدم لے کر آئے تھے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مشن کی تکمیل کی طرف قدم بڑھایا اسی مشن کی طرف بچے